بس جی عیش کریں میرے ساتھ سلام، نمستے، ست سری اکال۔ پھر آپ کو لے آیا ہوں ایک اور دفعہ بڑی خوبصورت جگہ پہ ایئر ریلیف کو دکھانے کے لیے۔ بس بات ساری یہ ہے کہ نیچے بطخیں گزر رہی ہیں، دیکھیں جی آپ۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ اتنی سپیڈ میں ڈرون کو فلائی کر رہا ہوں، لیکن آنکھ کہہ رہی تھی کہ سامنے ہے برج، لیکن پتہ چلا کہ 1 میل سے بھی کچھ زیادہ دور نکلا یہ برج جب میں نے ڈرون کو اپنے اسپیڈ میں فلائی کرنا شروع کیا پانی کے اوپر۔ حالانکہ یہ بھی بڑی خطرناک بات تھی، اتنا قریب پانی کے کبھی فلائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن مزہ اسی میں نا جو خطرے لیں تو پھر جو لائف کریٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ خطرے مول ہی نہ لیں تو لائف ہی کیا ہوئی، ہو تو للو وہ کوئی زندگی ہوئی۔ تو بول اس طرح سے رہا ہوں جیسے کہ بڑا ہی کوئی تیسرا خواہ ہوں، لیکن بولنے میں کہا جاتا ہے اس سے میں تو کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے بولنے میں۔ تو سامنے جی یہ برج ہے، یہ بنیشیا کا برج ہے، 2 جگہوں کو کنیکٹ کرتا ہے۔ اوشین کا ایک انلیٹ ہے، اس کے اوپر بنا ہوا ہے، یہ اوشین کا ہی پانی آیا ہوا ہے سارا کا سارا اندر۔ اس میں بڑی خطرناک کرنٹس ہوتی ہیں، اس میں کائکنگ کر چکا ہوں، اور خطرناک کرنٹس یہ ہوتی ہیں کہ اس میں ایک طرف کا پانی اندر کی طرف تیزی سے آ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے باہر جا رہا ہوتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیا نیچر کا سسٹم ہے، لیکن خوب سسٹم ہے۔ دور اس برج کے اوپر سے تو میں نہیں گزرا کبھی، دور سے نظر آتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس برج کا یہ جو سسٹم ہے ایک طرح سے ڈبل ڈیکر والا سسٹم بنا ہوا ہے، کہ ایک طرف سے گاڑیاں جا رہی ہیں اور اسی برج کے اوپر دوسری لائن بنی ہوئی اس میں کہ دوسری طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں۔ ابھی تک تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اور یہ کبوتر جو ہے نا میرا مکینیکل بہت شور مچانے لگا ہے کہ جی بہت ہوا تیز ہے، آپ کہاں اتنی اونچی اونچائی پہ لے آئے ہیں، واپس لے کے جائیں۔ میں نے بھی ہمت نہیں ہاری، میں نے کہا بھی تمہارا کام یہ ہے، تم جو بس خاموش رہو اور فلائی کرتے رہو، ہوا کو میرے اوپر چھوڑ دو، اگر کہیں گر آ گئے تو بے فاتحہ پڑھ لیں گے۔ لیکن بہت شور مچا رہا ہے کہ اتنی اونچائی پہ بہت ہوا تیز ہے اور میں بہت دور جا چکا ہوں، اس کو مجھے واپس لے کے آتا۔ اب یہاں سے آ کے پتہ چلا کہ بیسیکلی تو یہ 2 برج ہیں، ایک پرانا برج ہے، اس پہ ایک طرف ٹریفک جا رہی ہے، اور دوسری طرف نیا برج بنا ہوا ہے نئے سسٹم کے اوپر، اس پہ کہ دوسری طرف ٹریفک جا رہی ہے۔ واو، میں نے نہیں سوچا تھا کبھی، لیکن یہ کہ یہ سب فائدے جو ہیں نا، یہ تو ڈرون کے ہی فائدے ہیں کہ اس کو آپ اڑا کے لے کے جائیں تو آپ کو ایسی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو کہ آپ نے کبھی نارملی خود ایکسپیرینس نہ کی ہوں۔ دور سے بیٹھے بیٹھے پانی کے کنارے پہ میں لے جا کے یہ منظر دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ اس کو بڑے اسکرین پہ دیکھیے، بگ ٹی وی کے اوپر۔ یہ جو ہاتھ میں آئی فون وغیرہ ہوتے ہیں نا، یہ اینڈرائڈ، اس پہ وہ مزہ نہیں دے پاتی ویڈیوز جو کہ آپ کو بڑے اسکرین پہ دیں گی۔ لیکن آخرکار کو بیٹری نے بھی شور مچایا ہے کہ جی اتنی فائٹ کر رہا ہے ہمارا برڈ، جو اتنی فائٹ کر رہی ہے مطلب ڈرون ہوا سے، تو اس کو واپس لے کے آیا۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے واپس لے کے آتا ہوں، تو میں نے اس کو واپس لے کے آنا شروع کیا۔ پھر دوبارہ سے میں پانی کے قریب لے آیا ہوں اپنی تفریح کے لیے، مزے کے لیے۔ ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ شاید کوئی بڑی بڑی مچھلی کودتی کاتی بھی نظر آ جائے، لیکن اتنی وہ اس کی بیٹری کم ہو رہی تھی کہ اس کو اسپیڈ میں نے پھر فلائی کرنا شروع کیا کہ بجائے اس کے ٹائم ویسٹ کروں اور پانی میں ہی کہیں لینڈ کر جائے، اس کو کسی طرح سے جو ہے اپنے قریب لا کے اپنے پاس ہی لینڈ کروں تاکہ بچت ہو جائے اتنے پیسوں کی۔ تو غلط طرف بھی چلا گیا، تھوڑا پہاڑی سے ٹکرانے بھی لگا تھا میں، لیکن پھر اس کے ڈائریکشن کو میں نے صحیح کیا، چینج کیا، اور اس کو جناب موو کرتے ہوئے میں سامنے کھڑا ہوا ہوں آبادی کے بالکل قریب میں نیچے، لیکن پانی کے ساتھ۔ لیکن جناب وہ اتنی اونچائی سے دور سے نظر بھی نہیں آتا بعض کیسز میں کہ ہوں کہاں پہ نہیں ہوں، اور نہ ڈرون نظر آتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ قسمت پہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ جناب ایرو آئے گا جہاں پر کہ میں کھڑا ہوا ہوں، جہاں پہ مجھے اب اس کو جا کے قریب جا کے اس کو لینڈ کرنا ہے کسی طرح سے پیسفلی، بغیر کسی چیز کے ٹکرائے ہوئے۔ جو گزرا ہے چھوٹا سا ایرو، وہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا۔ تو جناب آج کی تو یہ فلائٹ تھی جس کو کہ میں نے آپ کو دکھایا۔